ارتھ ڈے کے موقع پر مرکزی مسلم لیگ نے سرسبز پاکستان محفوظ پاکستان کے سلوگن کے تحت 24 تا 26 اپریل 3 روزہ ملک گیر شجرکاری مہم کا اعلان کیا ہے۔ اس مہم کے دوران ملک بھر میں پودے لگانے کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی تحفظ سے متعلق آگاہی مہم بھی چلائی جائے گی۔ صدر مرکزی مسلم لیگ خالد مسعود سندھو نے کہا کہ درخت لگانا انسانی بقا اور ماحولیاتی بہتری کے لیے ناگزیر ہے۔ کارکنان کو اس کے لیے بھرپور شرکت کی ہدایت کرتے ہیں۔ مرکزی مسلم لیگ لاہور کے جنرل سیکرٹری چودھری حمید الحسن گجر کی سربراہی میں لاہور کینٹ والٹن کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن کے حوالے سے مشاورتی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں انتخابی حکمت عملی، امیدواروں اور تنظیمی امور پر غور کیا گیا۔ شرکاء نے مؤثر مہم اور بہتر نتائج کے لیے باہمی مشاورت پر زور دیا۔ مرکزی مسلم لیگ کراچی کے تحت شہر بھر میں سستے سبزی سہولت بازار قائم کیے گئے۔ ان بازاروں میں شہریوں کو معیاری سبزیاں انتہائی مناسب قیمتوں پر فراہم کی گئیں۔ شہریوں نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے مثبت تاثرات کا اظہار کیا۔ ترجمان مرکزی مسلم لیگ ڈاکٹر مزمل اقبال ہاشمی نے کہا کہ سیاسی قائدین اور عمائدین کو ذاتی گروہی مفادات کی بجائے پاکستان کا ایجنڈا مقدم رکھنا ہوگا۔ جب خواہشات غالب آ جائیں تو تحریکیں، ریاستیں، سلطنتیں سب مغلوب ہو جاتی ہیں۔ ان سے بچ جائیں۔ بہت سے لوگ پاکستان کی کامیابیوں کی مخالفت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے مفادات کا تقاضا اور ہے۔ مرکزی مسلم لیگ کارکنان کی تربیت کر رہی ہے، کتنا ہی بڑا مفاد کیوں نہ قربان کرنا پڑے، پاکستان مقدم رکھنا ہے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ گجرانوالہ PP 60 سیٹلائٹ ٹاؤن اور PP 65 جنڈیالہ باغ والا کے زیر اہتمام یونین کونسل نمبر 33 تلونڈی موسیٰ خان میں تربیتی نشست کا انعقاد ہوا، جس میں حافظ عبدالرؤوف صاحب مدیر شعبہ دعوت و اصلاح پاکستان اور محترم راشد علی سندھو نائب صدر مرکزی مسلم لیگ گجرانوالہ نے خصوصی شرکت کی۔ مسلم یوتھ لیگ سیالکوٹ کے زیر اہتمام ارتھ ڈے کے موقع پر ایک بھرپور آگاہی مہم کا انعقاد کیا گیا، جس میں پودوں کی تقسیم، ماحول دوست واک اور عوامی شعور بیدار کرنے کے لیے پوسٹرز اور کتبوں کے ذریعے پیغام عام کیا گیا۔ نوجوانوں نے بڑھ چڑھ کر شرکت کی اور اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اپنی زمین کو صاف ستھرا رکھنے اور قدرتی وسائل کی حفاظت میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اس موقع پر عوام کو یہ اہم پیغام دیا گیا کہ پانی کی بچت کریں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں اور زمین کو اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت سمجھتے ہوئے اس کی حفاظت کو اپنا فرض بنائیں۔ تقریب میں انجینئر حمزہ صدر مسلم یوتھ لیگ تحصیل سمبڑیال اور چودھری عامر صدر مسلم یوتھ لیگ PP 46 سیالکوٹ نے خصوصی شرکت کی اور نوجوانوں کے جذبے کو سراہا۔ مرکزی مسلم لیگ سندھ کے صدر فیصل ندیم نے سابق گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی والدہ کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم دکھ کی اس گھڑی میں سوگوار خاندان کے ساتھ ہیں اور اللہ رب العزت کے حضور دعا گو ہیں کہ اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور کامران ٹیسوری اور دیگر سوگواران کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ PP 218 ملتان کے زیر اہتمام حج تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں محترم جناب مفتی عبداللطیف مدیر جامعات پاکستان نے حج پر جانے والے خوش نصیب خواتین و حضرات کو مناسک حج پر تفصیلی ملٹی میڈیا پریزنٹیشن دی۔ پروفیسر حافظ محمد طلحہ سعید صاحب سینئر نائب صدر مرکزی مسلم لیگ اور جنرل سیکرٹری مرکزی مسلم لیگ ضلع قصور محترم رانا محمد اشفاق صاحب نے پتوں کی قصور میں عقیقے کی پروقار تقریب میں شرکت کی۔ اوکاڑا میں انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا، جس میں چودھری محمد سرور، عمران لیاقت بھٹی، سردار عبدالغفور ڈوگر، میاں افضل اکرم اور قاری حفیظ اللہ بلوچ سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ ہر شہری کو آزادانہ رائے اور ووٹ کے استعمال کا بنیادی حق حاصل ہے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ تحصیل اوکاڑا کے زیر اہتمام ایک تربیتی نشست منعقد ہوئی۔ تقریب میں حافظ عبدالرؤوف، مفتی عبداللطیف، مفتی محمد یوسف کشمیری، عمران لیاقت بھٹی اور قاری حفیظ اللہ بلوچ نے بطور مہمانان خصوصی شرکت کی۔ شرکاء سے خطاب میں تنظیمی تربیت اور اصلاحی پہلوؤں پر زور دیا گیا۔ ڈپٹی سیکرٹری جنرل مرکزی مسلم لیگ خالد نیک گجر نے MPA بیگم عشرت اشرف کی ہمشیرہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا اور مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اس موقع پر جنرل سیکرٹری لاہور چودھری حمید الحسن گجر، حافظ اشفاق، ملک عثمان سمیت دیگر معززین بھی موجود تھے۔ پشاور کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن کے سلسلے میں مرکزی مسلم لیگ کی تنظیمی میٹنگ کا انعقاد، جس میں 5 وارڈز کے صدور اور کارکنان نے بھرپور شرکت کی۔ اجلاس کی صدارت جنرل سیکرٹری پشاور ڈویژن یاور آفتاب نے کی، جبکہ انعام اللہ جنرل سیکرٹری پشاور اور قاری عدنان خلیل جنرل سیکرٹری PK 81 بھی شریک رہے۔ مقامی سطح پر مضبوط تنظیم اور فعال قیادت کے ساتھ کنٹونمنٹ بورڈ میں بہتر خدمات کی حکمت عملی پر گفتگو ہوئی۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ بہاولپور کے دفتر میں متحدہ مرکزی انجمن تاجران کے صدر راؤ خرم سلیم اور سرپرست اعلیٰ سردار نجیب اللہ خان ایڈوکیٹ اپنے وفد کے ہمراہ پہنچے۔ انہوں نے تاجران کے احتجاج میں بھرپور ساتھ دینے اور اظہار یکجہتی پر رانا سیف اللہ اور کارکنان کا شکریہ ادا کیا۔
ملاقات میں باہمی تعاون اور آئندہ کے لائحہ عمل پر بھی گفتگو کی گئی۔ مسلم یوتھ لیگ جہلم کے زیر اہتمام پاک لیڈرز فٹنس کلب، باکسنگ و MMA کھرالہ جہلم کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں چودھری شفیق الرحمان وڑائج، احسان اللہ منصور اور دیگر سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ یہ فٹنس کلب نوجوانوں کے لیے مثبت سرگرمیوں اور تنظیمی فروغ کا ذریعہ بنے گا۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ خانیوال کے جنرل سیکرٹری عبدالحنان خالد نے SHO تھانہ سٹی خانیوال محمد ذیشان سے ملاقات کی۔ اس موقع پر میاں عبدالوحید صدر تعلقات عامہ خانیوال بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ ملاقات میں باہمی امور اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔